درس میں سورۃ الناس کی تفسیر دی تھی اور آج اس کے بعد سورۃ الفلق اس کو لیتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ قل کہہ دیجیے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق فلک کے رب کی۔ فلک کے معنی صبح بھی ہے اور مخلوقات بھی ہے۔ مخلوقات کے رب کی، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، من شر سے، برائی سے، ما جو کچھ، خلق پیدا کیا، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے شر سے۔ ومن شر، اور شر سے، برائی سے، کس کے؟ غاسق، غاسق معنی اندھیرا یا اندھیری رات، اذا وقب جب وہ چھا جائے، جب اندھیری رات چھا جائے تو اس اندھیرے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر النفاثات، اور شر سے کن کے؟ نفاثات جمع نفاثہ کی، اور نفث کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پھونک مارنا، ایسی پھونک جس کے ساتھ تھوڑا سا ہلکا سا تھوک بھی ہو۔ فی العقد، فی کے معنی میں، عقد جمع عقدہ کی، اور عقدہ کے معنی گرہ، گرہ یا گانٹھ جس کو کہتے ہیں۔ تو گروں میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے، معنی یہ ہوگا کہ گروہ میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد، اور حاسد کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد جب وہ حسد کرتا ہے۔ یہ ہے سورۃ الفلق کہ اس کو اور اس کے بعد والی سورت، دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور ہم نے سورۃ الناس کی تفسیر میں ذکر کیا تھا ان دونوں کی صورتوں کی فضیلت کیا ہے، اور فضیلت سے بڑھ کر ان دونوں صورتوں کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شر سے، شرری چیزوں سے پناہ لینے کے لیے یہ دونوں صورتیں دی ہیں۔ اور بیان ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بلکہ ایک احادیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں سے، ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے، اور خود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کا باقاعدہ طور پر پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کے ساتھ سورۃ اخلاص کی۔ تو ہم نے وہاں پر استعاذہ کا بھی ذکر کر دیا تھا کہ پناہ مانگنے کا معنی کیا ہے کہ جب انسان کسی چیز کا ڈر، خوف محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ خود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو بچا سکے۔ وہ بچانے والا کوئی انسان ہو، وہ کسی گھر میں کمرے میں بند ہو کہ بچ جائے، کچھ بھی ہو، تو یہ پناہ ہے، پناہ لینا۔ اور یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ پناہ لینا عبادت ہے، پناہ لینا عبادت ہے کہ جو صرف اللہ کا حق ہے، کیونکہ یہ بھی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ پناہ لینا کسی چیز سے دعا ہے، اور یہ دعا کا حق صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اور ذکر ہوا تھا کہ پناہ کی اصل دو شکلیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جو غیبی انداز سے پناہ لینا ہے، اور غیبی انداز سے معنی کہ جو ظاہری وسائل سے بالا تر ہو کر، کہ جہاں پر ظاہراً کوئی ظاہری وسیلہ پناہ دینے کا نہ ہو، تو وہ پناہ صرف اللہ سے ہے۔ لیکن اگر ظاہری وسائل ہوں اور اسباب موجود ہوں ظاہری طور پر، تو پھر جو ہے کسی چیز سے پناہ لی جا سکتی ہے کہ جو اس کو اس پناہ کو دینے پر قادر ہے۔ قادر ہونے کا معنی کہ اس کے پاس ظاہری طور پر وہ وسائل موجود ہیں، جس طرح کہ طاقتور آدمی ہے، آپ کے سامنے موجود ہے،
آپ اس کو کہتے ہو کہ مجھے اس دشمن سے بچا لو، اب وہ طاقتور ہے اور آپ کے پیچھے آنے والے دشمن کو ہٹا سکتا ہے، آپ کو اس سے بچا سکتا ہے، ظاہر اس میں طاقت نظر آتی ہے. تو یہ ہے ظاہری اسباب کا معنی. اس سے ہٹ کر پناہ جو صرف اللہ سے ہے. تو وہاں پر سورۃ الناس میں بیان ہوا تھا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 اپنی صفات بیان کی ہیں: لوگوں کا رب ہونا، لوگوں کا ملک بادشاہ ہونا، اور لوگوں کا الہ معبود ہونا. 3 صفات بیان کر کے صرف ایک چیز سے پناہ لینے کی تعلیم دی تھی، اور وہ کیا ہے؟ شیطان اور اس کے شر سے، اس کے وسوسے سے. لیکن یہاں پر ایک ہی چیز کی صرف بیان کر کے مختلف چیزوں سے پناہ لینے کی تعلیم دی. اور فرق بیان کیا تھا کہ وہاں پر چونکہ شیطان کے شر سے پناہ لینا ہے کہ جو ظاہر نہیں ہے اور جو کائنات کا سب سے بڑا شر ہے، لیکن یہاں پر جن چیزوں کی پناہ کا ذکر آ رہا ہے وہ ظاہری چیزیں ہیں. ظاہری چیزوں سے مراد یعنی وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا انسان بعض اوقات خود اس کو جان سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ بعض حالات میں اس کا مقابلہ بھی کر سکے. اس لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کا حکم دیا گیا. میں اعوذ کہہ دیجیے کہ میں پناہ لیتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں برب الفلق. رب کس کا؟ فلق. فلق کے معنی کیا ہے؟ فلق کے لفظی معنی ہے کس چیز کا پھاڑنا. ان اللہ فالق الحب والنوى. سورۃ الانعام میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلی کو. کب پھاڑتا ہے؟ جب اگتی ہے. دانا اگتا ہے، گٹھلی اگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹتی ہے اور اگتی ہے. تو اس کو کیا کہا؟ فالق، کہ پھاڑنے والا. تو اس سے معلوم ہوا کہ فلق کا لفظی معنی کیا ہے؟ کس چیز کا پھٹنا. ہمارے ہاں عام طور پر ترجمے میں لکھا ہوتا ہے کہ صبح کے رب کی، اور یہ معنی صحیح ہے، غلط نہیں ہے، کیونکہ ہم صبح کو کیا کہتے ہیں؟ پو پھوٹنا. پو پھوٹنے کا لفظ ہمارے یہاں عام استعمال ہوتا ہے. تو پو پھوٹنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ رات کے اندھیرے چھائے ہوتے ہیں اور مشرق کی طرف سے روشنی نکلتی ہے کہ جو روشنی ان اندھیروں کو پھاڑ دیتی ہے، اور روشنی ان اندھیروں کو پھاڑ دیتی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں پو پھوٹنا. اور اسی لیے صبح کو فلق کا نام دیا جاتا ہے. صبح کو فلق کا نام دیا جاتا ہے کہ اس میں اندھیرے پھٹتے ہیں، چھٹتے ہیں. اور فلق کا دوسرا معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ فلق کا معنی کیا ہے مخلوق، کیونکہ تمام مخلوقات اسی طرح پھٹ کر پیدا ہوتی ہیں. پانی چشموں سے پھوٹتا ہے، سمجھے نا؟ چشمہ پھوٹتا ہے تو پانی نکلتا ہے. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دانا اور گٹھلی پھٹتی ہے تو اس سے پودا نکلتا ہے، درخت پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح ہر مخلوق اس کا کسی نہ کسی انداز سے کچھ چیز پھٹنے کا ہے. انڈا پھٹتا ہے تو چوزا نکلتا ہے. انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے فلق کی مخلوقات، اور یہ بھی تفسیر جس نے بتایا ہے کہ صحیح ہے. تو میں پناہ لیتا ہوں مخلوقات کے رب کی یا فلق کے صبح کے رب کی. اچھا، اگر ہم صبح کے رب کا معنی کرتے ہیں تو صبح کو خاص کیوں کیا گیا؟ رات کو پھاڑ کے نکلتی ہے، لیکن اور اس میں مزید معنی کہ رات کے اندھیرے، آگے آیت آ رہی ہے کہ رات کے اندھیرے کیا ہیں؟ وہ حقیقت میں ان کے اندر شر ہے. تو رات کے اندھیرے شر بھی ہیں، اور اندھیرے ایک مایوسی کا ان چیزوں کی دلیل ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ رات کے بعد صبح کا آنا، صبح کا طلوع ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ مایوسیوں کے بعد جو ہے امید، اور مشکلات کے بعد آسانی، اور مصیبتوں کے بعد اللہ کے نعمتیں. تو رات کے اندھیرے شر کا، مصیبتوں کے اس طرح کا تصور ہے، اور صبح جو ہے وہ پیغام لاتی کس چیز کا؟ خوشیوں کا، نعمتوں کا، ان مصیبتوں کے چھٹ جانے کا. تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فلق کا
رب الفلق کا ذکر کیا کہ جو صبح کا رب ہے، کہ جس طرح صبح رات کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور شر دور ہو جاتے ہیں، مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایسے ہی وہ رب بھی ہے، وہ دنیا کی شریر چیزوں سے انسان کو بچا سکتا ہے۔ یہ مناسبت ہے اس کی۔ من شر ما خلق، کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ من شر ما خلق، ما کے معنی جو کچھ، خلق اس نے پیدا کیا، کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے۔ اللہ نے کیا پیدا کیا ہے؟ اللہ کی مخلوقات خیر اور شر کے لحاظ سے تین طرح کی ہیں۔ خیر و شر کے لحاظ سے اللہ کی مخلوقات تین طرح کی ہیں۔ بعض وہ مخلوق ہیں کہ جن کے اندر خیر ہی خیر ہے، کوئی شر کا پہلو نہیں ہے۔ کون ہیں؟ فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے علاوہ بھی کوئی اللہ کے نبی رسول، انبیاء اور رسول جو ہیں وہ خیر ہی خیر ہیں، وہ امتوں کے لیے رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اللہ بھیجتا ہی ان کو خیر کے لیے ہے۔ الگ بات ہے کہ ان کی مخالفتیں کر کے، ان کی دشمنیاں کر کے انسان بذات خود اپنے لیے شر کا باعث بنتا ہے، ورنہ اللہ کے نبی رسول ہوتے ہی رحمت ہے، ہوتے ہی خیر ہے۔ تو یہ اللہ کی مخلوقات جن کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور دوسری مخلوقات کہ جن کے اندر شر ہی شر ہے، اور جو کیا ہے؟ شیطان ہے، کہ شیطان ہے ہی اس میں شر۔ اور تیسری عام جو باقی مخلوقات ہیں ان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ ہاں کسی چیز کے اندر شر کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، خیر کا کم ہوتا ہے، اور کسی میں خیر زیادہ اور شر کم ہوتا ہے۔ اب یہ مخلوقات اگر انسان کے علاوہ ہے تو جیسے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، سانپ بچھو اور ایسا کی چیزوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ شر کے پہلو زیادہ ہیں، نقصان زیادہ ہے، خیر کم ہے، فائدے کم ہیں۔ لیکن بہت سی مخلوقات ایسی ہیں کہ جس میں خیر بہت زیادہ ہے اور شر کے پہلو کو معمولی ہوگا، اور انسان بذات خود بھی اس کے اندر بہت بڑا، کہ کسی کے اندر خیر ہے، کسی کے اندر شر ہے، اور دونوں ہی چیزیں سبھی لوگوں کے اندر ہیں۔ اور ہم ذکر کیا تھا صاحب کا درس میں بھی کہ بذات خود انسان کا اپنا نفس بھی اس کے لیے باعث شر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ من شر ما خلق، کہ پناہ کس چیز سے نہیں؟ ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کے شر سے پناہ لیتا ہے۔ اس جملے سے، اس آیت سے آپ نے کائنات کی ہر چیز کے شر سے پناہ لی، کائنات کی ہر چیز کے شر سے اس سے پناہ لے لی۔ اب کیا ہے؟ اب اتنا کافی تھا کہ نہیں؟ عربی کا انداز ہے، قرآن کا انداز ہے کہ عام کسی چیز کا بیان کرنے کے بعد خصوصی بیان کرنا، کسی چیز کا عموماً بیان کرنے کے بعد خاص بیان کرنا۔ عام بیان ہو گیا من شر ما خلق کے اندر، ہر چیز کا جو شر ہے اس سے پناہ لے سکتا ہے۔ لیکن بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کا شر دوسری چیزوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، تو پھر قرآن کا انداز ہے کہ ان کا خصوصی طور پر ذکر کیا جاتا ہے، ان کا الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ تین چیزوں کا الگ سے ذکر آتا ہے، وہ کون سی ہیں؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور من شر سے غاسق، غاسق کے معنی کیا ہے؟ رات کا جو تاریکی کا حصہ ہے، جو اندھیرا ہے، جب اندھیرا اچھی طرح چھا جاتا ہے، جس کو ہم گھوپ اندھیرا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غاسق۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اچھی طرح گھپ اندھیرا چھا جانے تک۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ آخری نماز کون سی ہے دن کی؟ عشاء کی نماز کب ہوتی ہے؟ ویسے تو ہمیں روشنی کے اندر رہتے ہوئے تو دیروں کا تصور ہی شاید ختم ہو چکا ہے، لیکن کبھی ایسی جگہ پر کوئی رہنے کا موقع ہو کہ جہاں پر یہ لائٹیں نہ ہوں، تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ عشاء کی نماز کا وقت جب ہوتا ہے تو اس وقت اندھیرے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اگر چاند بھی نہ ہو، سمجھے نا، اور بادل بھی چھائے ہوں تو اندھیروں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس وقت کو غسق کا نام دیا گیا ہے،
الی غسق اللیل، تو اسی سے غاسق ہے، تو من شر غاسق، اس کا معنی کیا ہوا کہ اندھیرے کی شر سے، اور ترجمے میں علماء کہتے ہیں اندھیری رات کی شر سے۔ اذا، جب، اذا کے معنی جب، وقب یعنی کہ کسی چیز کا چھا جانا، اس کا پھیل جانا، کہ جب اندھیرا پھیل جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس کے شر سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات کا اندھیرا شر ہے، اور اس میں شر کے بہت بڑے پہلو ہیں، کوئی شک نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اپنے بچوں کو اپنے پاس پکڑ لو، رکھو، ان کو ایسے نہیں چھوڑو، برتنوں کو ڈھک لو، دروازے بند کر دو۔ کس لیے؟ آپ مانتے کہ اس شیطان پھیل جاتے ہیں، جانور نہیں پھیلتے، جانور بھی نہیں کرتے ہیں اپنے بلوں سے رات کے وقت میں، عام طور پر موذی جانور، درندے وغیرہ، یعنی عموماً شریر چیزوں کا جو کام شروع ہوتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے۔ ڈاکو چوروں کا کام بھی رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے، اور عموماً فاسق فاجر قسم کے لوگ، ان کی محفلیں بھی رات ہی کو جمتی ہیں، زیادہ تر رات ہی میں سازشیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو کہنے کا مقصد رات جو ہے وہ قدیم زمانوں سے لے کر ہمیشہ سے لے کر جو ہے وہ مختلف طرح کی شریر چیزوں کا یا شر کا وہ وقت رہا ہے۔ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وقت پیدا کیا، بذات خود وقت کے اندر شر نہیں ہے، لیکن چونکہ رات کا اندھیرا مختلف شریر چیزوں کا شر کو پھیلانے کا ذریعہ ہوتا ہے، ورنہ رات ہی وہ وقت ہے کہ جس میں قیام اللیل ہے، وہ تہجد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نزول کا وقت ہے، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قیام کا وقت ہے۔ حتیٰ کہ بعض سلف صالحین نے کہا ہے کہ اگر جنت میں اگر کسی نعمت کو ہم شاید نہ پا سکیں تو وہ رات کی تہجد ہے، کیونکہ وہاں پر رات نہیں ہوگی، وہاں پر رات نہیں ہوگی، کہ اس تہجد کے اندر جو مزہ ہے، جو لذت ہے، اور جو روحانیت ہے، وہ حقیقت میں انہیں کو پتہ ہے کہ جو ان چیزوں کو پاتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ رات بذات خود شر نہیں ہے، یہ وقت ہے اللہ کے پیدا کیے اوقات میں سے، لیکن اس کا اندھیرا اور اس اندھیرے کے اندر شریر چیزوں کا پھیل جانا اس وجہ سے شر ہے۔ اور خصوصاً جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، اس ماحول کا تھوڑا سا آپ تصور کرنا تو آپ کو اور پتہ چلے کہ واقعہ ہی اس آیت کی کیا اہمیت ہے۔ عرب کا وہ ماحول، اسلام سے پہلے کا، جاہلیت کا، کہ جب رات کا چھا جانا حقیقت میں ان کے لیے بہت بڑے شر کا پیغام ہوتا تھا۔ صرف یہ نہیں کہ موذی جانور، صرف یہ نہیں کہ کوئی ڈاکو چور، ہاں یہ کہ کوئی قوم ان کے اوپر کو حملہ کر دے۔ راتوں کے وقت حملے ہوتے تھے، پوری کی پوری قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا، ان کے سامان لوٹ لیے جاتے، بچے عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے۔ یعنی رات شروع ہوتی، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے بعد صبح طلوع ہوگی یا نہیں۔ اس قدر شریر ترین ان کے ہاں رات کا پہلو تھا۔ اور واقعی آج بھی بدامنی کا جہاں پر ماحول ہے، وہاں پر خصوصاً رات کے اوقات اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ من شر غاسق اذا وقب، کہ رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اور بعض حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھا تو فرمایا یا عائشہ استعیذی باللہ من شر ھذا، کہ اس چاند سے پناہ مانگو، فإن ھذا، کہ یہ وہ ہے کہ جو غاصب ہے جب یہ چھا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بتاتے خود چاند غاصب نہیں ہے، غاصب چاند جب غائب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا چھاتا ہے، تو چاند کا غائب ہونا اندھیرے کا باعث ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، دوسری بڑی جو سب سے شریر چیز ہے کہ جس سے پناہ لینے کی، پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جادو ہے، جس کا اس آیت میں ذکر ہوا۔ من شر النفاثات، نفاثات جسے بیان کیا ہے کہ نفاثہ کی جمع ہے، اور نفث کے معنی ہوتا ہے پھونک مارنا، کہ جس میں ہلکا سا تھوک بھی ہو۔ فی العقد، گروہ میں، گرہ یعنی گانٹھیں جو ہوتی ہیں گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ اب پھونکے مارنے والیوں کیوں کہا؟ کہ جادوگر عورتیں ہوتی ہیں،
اس کے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کے یا اس صورت کے جو نزول کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اگرچہ صورت نازل تو پہلے سے ہو چکی تھی، لیکن پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوبارہ اس کو نازل کیا گیا، اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب؟ جب آپ پر جادو ہوا، آپ پر جادو کیا گیا۔ اور جادو مدینہ میں یہودیوں نے پہلے بھی کئی بار کوشش کی آپ پر جادو کرنے کی، لیکن ان کے جادو نہ چلے، حتیٰ کہ لبید ابن عاصم، ان کا یہودیوں کا لبید ابن عاصم یہودیوں کا بہت بڑا جادوگر تھا، اس نے پھر اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر آپ پر جادو کیا۔ تو چونکہ اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، اس لیے یہاں پر مؤنث کا ذکر ہوا، نفاثات جادوگرنیوں کے شخص، ورنہ جادوگر زیادہ مرد ہوتے ہیں، اور اگر ہم مؤنث کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا معنی جادوگر روحوں کے شخص، وہ روح چاہے مرد کی ہو یا عورت کی ہو۔ آپ پر جادو کے حوالے سے تھوڑا سا ذکر کرتے چلے جائیں۔ بعض لوگوں نے آپ پر جادو ہونے کا انکار کیا ہے، حالانکہ صحیح بخاری مسلم کی احادیث میں ثابت ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا، آپ پر جادو ہوا۔ انکار کیوں کیا ہے؟ انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، جب انسان پر جادو ہو جاتا ہے تو آدمی مجنون ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کا معنی کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ساری مشکوک ہو جائے گی، اور یہ بات حقیقت میں غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حقائق کا انکار نہ کریں، جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کریں، لیکن دیکھیں کہ وہ حقیقت ہے کیا۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، لیکن اس جادو کا اثر صرف اور صرف آپ پر اس حد تک تھا کہ صرف گھریلو معاملات میں، دین کے احکام میں ذرا بھی نہیں، وحی کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں، صرف گھریلو معاملات میں آپ کو کبھی شک ہوتا کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور نہیں کیا ہوتا، صرف اتنا سا۔ جادو بہت زبردست تھا، بہت زوردار تھا، اگر کسی اور پر ہوتا تو اس کو ہلاک کر دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کے اذکار، ہر وقت اللہ سے تعلق اور یہ چیزیں، اس وجہ سے آپ پر جادو کا اثر صرف اتنا سا ہوا کہ آپ کو وہم ہوتا کہ میں نے چیز کی ہے اور نہ کی ہوگی، اور وہ بھی صرف گھریلو معاملات، دین کے حوالے سے نہیں۔ اس لیے جادو کا یہ وقت جو ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ چند ہفتوں تک تھا یا کچھ مہینوں تک تھا۔ اس دوران ہمیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے احکام کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہی ہو کہ جو دین کے اصولوں کے خلاف ہو، کوئی ایسی چیز ہم کو نہیں ملتی۔ اس کا معنی کہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس جادو کا آپ پر جو ہوا، اس کا شریعت اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ تو آپ پریشان ضرور تھے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان چیزوں کو غور سے سنیے، کیونکہ اس میں جادو کا علاج ہے۔ آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے۔ ایک دن آپ سو کر اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت عائشہ کو میں نے اللہ سے جو مانگا تھا اللہ نے مجھے دکھا دیا، بتا دیا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہوتا ہے، ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، اور میں سن رہا ہوں، خواب میں سن رہا ہوں، دونوں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ فرشتہ ایک سے پوچھتا ہے دوسرے سے آپ کو کیا ہے، دوسرا کہتا ہے آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ فلاں فلاں یہودی نے کیا۔ کس چیز پر کیا ہے؟ بتا دیا کہ آپ کے بالوں اور کنگھی پر کیا ہے۔ اس طریقے سے ان کے سوالات ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ان سوالات سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس چیز پر ہوا ہے۔ تو چنانچہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ دوسرے صحابی کو بھیجتے ہیں، اور مدینہ کے ایک طرف جو ہے ایک بے آباد پرانا کنواں تھا، بیر ذروان نام کا پرانا کنواں تھا۔ آپ مانتے کہ جاؤ اس کنویں کی تہ میں پتھر کے نیچے ایک آپ کو ملے گا، ابھی کھجوریں جب نکلتی ہیں نا، کھجوروں کے جب پھل نکلتا ہے تو کیا نکلتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، ایک اس کے اوپر کور ہوتا ہے، ہاں اس کے اندر اس طرح کا کور ہے، اس کے اندر کچھ بال ہیں، کنگھی ہے، اور یہ چیزیں لے آؤ۔ وہ جاتے ہیں حضرت علی اور جا کر دیکھتے ہیں، واقعی پرانا بے آباد کنواں تھا، اس کا پانی بھی بڑا عجیب سا تھا۔ وہ چیزیں وہاں سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں،
تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تانت ہے جس کو گرے دی ہوئی ہے اور بال ہیں اور کنگھی ہے۔ تو چنانچہ 11 کے قریب گروں کا ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھتے گئے اور وہ گریں کھولتے گئے، وہ گریں جو دی ہوئی تھیں ان کو کھولتے گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو سنیے کہ جادو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ تو گریں کھولتے گئے حتیٰ کہ جب آپ نے ساری گریں کھولی اور ساتھ ساتھ یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کہ آپ بندھے ہوتے ہیں اور آپ کھل جاتے ہیں، جیسے کسی انسان کو جکڑا ہوتا ہے اور وہ کھول دیا جاتا ہے، اس طریقے سے آپ محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ سب کے ساتھ جادو کا واقعہ جو حقیقت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ جاننا چاہیے کہ وہ جادو کا اثر آپ کے اوپر کس لحاظ سے تھا، دین شریف کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اس مناسبت سے یہاں پر آیا من شر النفاثات فی العقد کہ جادوگریوں کے شر سے جب وہ گروں میں پھونکے مارتی ہیں، کیونکہ جادوگر کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جادو منتر پڑتا ہے، کوئی گرہ باندھتا ہے اور ساتھ اس کو پھونک مارتا ہے۔ تو جتنی گرے زیادہ باندھتا ہے، جتنی پھونکے زیادہ مارتا ہے، اتنا ہی اس کا جادو زیادہ پر اثر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جادو کے حوالے سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ جادو حقیقت ہے یا کوئی وہم ہے یا کوئی خیال ہے۔ ہمارے بعد لوگ جادو کو ایسے انکار کرتے ہیں کہ وہم ہے، بس جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کا انکار کرنا حقیقت میں قرآن کا انکار کرنا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے اس آیت کے اندر بھی اور بھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے کس قدر کھلا واقعہ ہے جادوگروں کا مقابلہ ہونا۔ تو جادو اگر تھا ہی نہیں تو مقابلہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جادو کے دو قسمیں ہیں۔ ایک جادو وہ ہے کہ جس جادو کی تاثیر ہے، جادو حقیقت ہے، حقیقت کا معنی کوئی وہم نہیں ہے، لیکن جادو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی باقاعدہ تاثیر ہوتی ہے کہ صحت مند آدمی بیمار ہو گیا، آدمی چلتا پھرتا آدمی فوراً ہلاک ہو گیا، ہوتا ہے ایسا، بہترین کاروبار تباہ ہو گیا، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جادو کا اثر ہے، اور آپ سب کے اوپر اسی کا اثر ہو رہا تھا، اگرچہ وہ اثر معمولی سا تھا۔ تو جادو کی باقاعدہ تاثیر ہے، ایک جادو کی قسم ہے۔ دوسرا جادو کہ جو تخیلی ہے، خیالی ہے، وہ کون سا؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، جیسا قرآن کے الفاظ ہیں سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا کہ جس جادو سے لوگوں کو چھڑیاں رسیاں کیا نظر آتی تھیں؟ سانپ نظر آتی ہے، چھڑیاں رسیاں تھیں۔ اور ہم بھی کرتب دیکھتے رہتے ہیں، آپ بھی دیکھا ہوگا کبھی کہ جادوگر آتے ہیں، اس طرح کے لوگ آتے ہیں، مٹی کا ڈھیلا اس کو مٹھائی بنا کر دکھا دیا، سمجھے نا، وہ اس طرح کی اور کرتب دکھاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جادو تخیلی ہوتا ہے، صرف آنکھوں پر جادو کیا ہوتا ہے، حقیقت اس کی کوئی نہیں بدلتی۔ کبھی وہ کسی پتھر کو سونا بنا دیتے ہیں، اگر واقعی ہی پتھروں کو سونا بنانے والے ہوتے بیچاروں کو فٹ پاتھوں کی کھاد نہیں کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ درد کے ٹھوکریں کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم پہاڑوں کو سونے بناتے اور سب سے مالدار ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ صرف ایک دھوکہ ہوتا ہے، تخیل ہوتی ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ جادو حقیقت ہے، وہم نہیں ہے۔ قرآن نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے اور احادیث میں اس کا بیان ہوا ہے۔ اور دوسرا لیکن اس کا یہ ضرور ہے کہ کبھی تخیل ہوتا ہے، صرف خیال ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، اس کی حقیقت نہیں، یعنی کہ اس کا تاثیر نہیں ہوتی ہے، کبھی اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جادوگریوں کے شر سے جب وہ گروں میں پھونکے مارے، چونکہ بھائیو شرک کے بعد شر کے لحاظ سے نقصان کے حوالے سے سب سے زیادہ بڑی نقصان دہ یہ چیز ہے۔ اس لیے جو 7 بڑی چیزیں، 7 بڑے گناہ ہیں کہ جن سے آپ نے جن کے بارے میں بیان کیا وہ ہلاک کر دینے والے، تباہ کرنے والے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ وہ سحر اور جادو کرنا۔ اور اس لیے جادو کرنا، جادو سیکھنا، سکھانا، یہ سبھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ قرآن کے صاف الفاظ ہیں، سورہ بقرہ جس طرح بیان کیا ہے کہ جادو کا کرنا، جادو کا سیکھنا، سکھانا سبھی کفر ہے۔ ہاں کروانا کفر ہے یا نہیں، اس میں اختلاف علماء کا۔ بات تو جادوگر جادو کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی لوگ جاتے ہیں جادو کروانے کے لیے، تو بعض علماء تو کروانے والے کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ اس نے بھی جادو کروایا ہے۔
اور بعض کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہوگا. علا کل حال مزید یہ کہ جادو کی دو قسمیں ہیں. ایک جادو وہ ہے جو شیطانوں کے ذریعے ہے، اور عموماً ہوتا یہی ہے کہ جو جادو کفر ہے وہ کون سا ہے کہ شیطانوں کے ذریعے، کیونکہ اصل جادو شیطانی عمل ہے. جادوگر کے پاس اس کے کچھ شیطان ہوتے ہیں جن کو ہم موکلوں کا نام دیتے ہیں، وہ اس کی خدمت کرتے ہیں. اس کی بعض گھنونے کاموں کی وجہ سے، بعض بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے اس کی خدمت کرتے ہیں. پھر جس کو جادوگر چاہتا ہے تنگ کرنا، جس پر اس طرح کی چیز کرنا، اس پر جا کر اس کو تنگ کرتے ہیں شیطان. تو اصل یہ جادوگر شیطانی عمل ہے، اس لیے اس کا کرنا، سیکھنا سکھانا سبھی کچھ کفر ہے. لیکن جادو کی ایک شکل وہ بھی ہے کہ جو شیطانوں کے ذریعے سے نہیں، جنوں کے ذریعے سے. وہ کس سے ہے؟ وہ کیمیا کے ذریعے سے، کیمسٹری جس کو کہتے ہیں، مختلف دوائیاں ہیں، ادویات ہیں، ان کے ذریعے سے جادو ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ مانتے ہیں کہ وہ جادو جو ہے وہ کفر نہیں ہے، کیونکہ وہ ادویات کا جادو ہے، وہ شیطان کے ذریعے نہیں ہوتا. اگرچہ ہے وہ بھی حرام ہے، وہ اس کرنے والے کو بھی قتل کیا جائے گا، سمجھے نا، لیکن وہ کفر نہیں ہے کیونکہ وہ ادویات کا جادو ہے، شیطانوں کا نہیں. تو اللہ کے لحاظ یہ حرام ضرور ہے اور سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کے کرنے والے کو، جادوگر کو قتل کیا جاتا ہے. حد الساحر ضربۃ بالسیف، کہ جادوگر کی سزا کیا ہے کہ اس کا سر اڑایا جائے. تو یہ ہے جادو کے حوالے سے مجھ سے باتیں ذکر کی ہم نے. تو بتائیے یہ سب سے شریر چیز ہے. آدمی بعض اوقات جادو ہوا ہے، آپ ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے، علاج کروا رہا ہے، ٹیسٹ کروا رہا ہے، طرح طرح کے بیچاروں مہینوں سالوں سے اسی میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا معاملہ ہے. اور جادو ہوا ہوتا ہے، اس کا نہ ڈاکٹروں کے پاس علاج ہے نہ میڈیسن اس کی. اس کا علاج کہاں پر ہے؟ اس کا علاج اللہ کے قرآن میں ہے. اس قرآن میں آپ نے سب سے پہلے اور سب سے بڑی جو چیز سورۃ بقرہ، آپ باتیں کہ سورۃ بقرہ جو ہے لا تستطيعها البطل، کہ باطل قوتیں، شیطانی قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے کبھی بھی جادو کے معاملات، اور یہ ہمارے ہاں عام پھیلا ہوا ہے ہر اکثر گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، یہ آج کی جو مصیبت ہے. اور اسی وجہ سے ہے کیونکہ ان جادوگروں کا کوئی علاج کرنے والا کوئی نہیں. ورنہ آپ سب کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، ان کی گردنیں جب اڑتی تھی تو کسی کو پھر اس طرح کے کاموں کی سوچتی نہیں تھی. تو علی کل حال یہ بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن اس کا علاج جو ہے قرآن میں ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور تیسری بڑی خطرناک جو چیز ہے جس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے وہ حسد ہے، کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. حسد کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی پر اللہ کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، اور اس کو ناگوار محسوس ہونا، اور تمنا کرنا کہ اس پر یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے. ہاں اس کی مختلف شکلیں ہیں. کبھی تو حسد کرنے والا چاہتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے مل جائے، اور کبھی چاہتا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے بس اس کے پاس نہ رہے. ایسے بھی ہوتے ہیں. اور اس طرح کے، تو یہ حسد بھی ہے، یہ بھی جادو ہی کی ایک شکل ہے. اس کے بھی اثرات وہی ہیں جو جادو کے اثرات ہیں. اور نظر بد جو ہے اس کا سب سے بڑا تعلق اسی حسد کے ساتھ ہے. اس لیے یہ بھی سب سے وہ شریر چیز ہے کہ جو بذات خود حاسد کے لیے بھی بڑی نقصان دہ ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی بڑی نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے حاسد کے شر سے اذا حسد کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ صرف حاسد کے شر سے، کہ جب وہ حسد کرے یہ کیوں کہا خاص طور پر؟ اور ہم بات ہے کہ جب وہ حسد کرتا ہے، دل میں اس کے تمنا پیدا ہوتی ہے کسی کے خلاف، اس وقت اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. سمجھا؟ اور بعض اوقات صرف حسد وہ تمنا نہیں ہوتی. ہاں سب سے جو خطرناک حسد ہے وہ کیا ہے؟ کہ حسد کے ساتھ ساتھ پھر کوشش بھی ہو، عمل بھی ہو. اور ایسے بدبخت ہے لوگ کہ صرف حسد ہی نہیں ہے بلکہ کوشش بھی ہے، عمل بھی ہے کہ اس کے کسی طریقے سے اس کی یہ چیز چھوٹ جائے، یہ چیز اس کی برباد کر دی جائے، اس کو کوئی نقصان پہنچا دیا جائے. ان کی ہر وقت یہ کوشش بھی ساتھ رہتی ہے، اور یہ سب سے بدترین حسد کی شکل ہے. لیکن اس کا علاج بھی اللہ کے فضل سے اسی قرآن کے اندر ہے. قرآن کی تلاوت اور پھر خاص طور موعظتین، یہ جادو کا علاج بھی ہے، ہر چیز کے شر سے بچنے کا علاج بھی ہے، اور حاسدوں کے شر سے بچنے کا علاج بھی ہے. اور پھر مزید اللہ پر توکل، اللہ پر یقین. جس قدر انسان کا اللہ پر یقین کامل ہوگا، توکل اس کا پورا ہوگا،
اسی قدر جو ہے اس طرح کے شر سے، اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ اور پھر حاسد کا علاج یہ بھی کہ آدمی اس کے سامنے اپنی نعمتوں کو ظاہر نہ کرے۔ آج یہ بد نظری، یہ ساری چیزیں نظر بد وغیرہ جو ہو رہی ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو صرف ممکن ہے کہ کسی کے سامنے دکھا کر کوئی چیز کی ہو۔ آج کل فیس بک ہے، کھانا کھا رہے ہیں اور 7 ڈشیں فیس بک پہ لگی ہوئی ہیں، سمجھے نا؟ وہ خوبصورت بچہ ہے، فیس بک پہ اس کی تصویر چڑھا دی، اور پھر بچہ بیمار ہو گیا، بچہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تم نے خود اس کو، اس بیچارے کے لیے خود کو تم نے یہ اسباب پیدا کیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلو ذی نعمت محسود، کہ ہر وہ شخص جس کے پاس نعمت ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ اس لیے حسد سے بچنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو، ٹھیک ہے، ان کو بیان کرو کہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن لوگوں کے سامنے لاؤ نہیں، اور خصوصاً ایسے لوگوں کے سامنے کہ جن سے کوئی اس طرح کی حسد کی توقع ہو۔ تو اس کا سب سے بڑا علاج، سب سے بڑا بہتر طریقہ اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حاسد کو حد الامکان اس کے ساتھ نیکی کرو، وہ آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے، آپ یعنی اس کے شر سے اس کو روکنے کے لیے جو آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے کوشش کیجیے۔ اور تیسری بڑی چیز، اللہ پر توکل کیجیے اور نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، سمجھا؟ جس قدر اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے اسی قدر آدمی حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حاسد کرنے والے کرتے رہتے ہیں، کرتے رہو، اور اسی لیے حسد جو ہے وہ سب سے پہلے حاسد ہی کو سزا دیتا ہے۔ جس پر حسد کیا جاتا ہے اس کو کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، وہ سب سے پہلے حسد کرنے والے ہی کو اس کی سزا ملتی ہے۔ ٹائم پہ زیادہ ہو رہا ہے، آپ کو آخر میں سے واقعہ سناتے چلے جائیں کہ خلیفہ مامون جو عباسی خلفاء میں سے ہے، اس کے پاس کوئی دیہاتی آیا، تو دیہاتی بڑا کوئی فصیح بلیغ شاعر قسم کا تھا۔ تو خلیفہ نے جب اس کی باتیں سنی، شعر سنی، تو بڑا متاثر ہوا، اس کو بڑے انعامات دیے، اور پھر وہ دیہاتی خلیفہ کے پاس آتا رہتا۔ تو خلیفہ کا وزیر بڑا اس کو حسد ہونے لگا کہ یہ دیہاتی جاہل قسم کا آدمی آ کے خلیفہ سے بڑے بڑے انعام لے جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کا کوئی علاج کرتا ہوں۔ تو ایک دن دیہاتی جب آیا تو بلکہ خلیفہ کے پاس گیا، پہلے دیہاتی کو پکڑا کہ خلیفہ کے پاس جاؤ تو اپنا منہ لپیٹ کر جاؤ، اس لیے کہ کہیں خلیفہ کو تمہارے منہ سے کوئی بدبو نہ آئے۔ اگر اچھا، تو خلیفہ کو کیا بتایا کہ دیہاتی کہتا ہے کہ خلیفہ بڑا گندا آدمی ہے، اسے بڑی بدبو آتی ہے۔ دیکھیے بے ایمانوں کا کام کس طرح سے۔ تو دیہاتی اگلی دفعہ جب آیا تو منہ لپیٹا اس نے۔ تو خلیفہ نے سمجھا کہ وزیر نے بات تو صحیح کہی کہ منہ لپیٹ کر آیا ہے کہ اس کو مجھ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو خلیفہ نے اس کو چھوٹی سی پرچی لکھی اور لفافے بند کر کے اس کو دے دی کہ جاؤ لے لو، لے جاؤ۔ تو وہ پرچی لے کے نکلا، لفافے بند تھی۔ اب وزیر کو یہ تھا کہ اس کو کوئی نیا انعام ملا ہے۔ تو وزیر نے کہا کہ تمہیں کیا ملا آج؟ کہتا یہ ملا ہے۔ کیا وزیر کہتا مجھے دے دو۔ دیہاتی نے اس کو دے دی۔ اب دیہاتی چلا گیا۔ اب وزیر وہ پرچی لی، وہ اپنے لفافہ لیا، خوشی خوشی جا رہا ہے۔ جس افیسر کے نام لکھا تھا اس کو جا کر دیتا ہے۔ خلیفہ نے کسی افیسر کے نام وہ خط لکھا تھا، اس کا اوپر نام لکھ دیا تھا کہ جاؤ اس کو دے دو، اس کو جا کر دیتا ہے۔ تو وہ افیسر نے وزیر کا سر اڑا دیا، کیونکہ خلیفہ نے لکھا تھا کہ جب تیرے پاس آئے تو اس کو قتل کر دو۔ تو دیہاتی کو قتل کروانا تھا نا، کیونکہ بدبو آ رہی تھی اس کو خلیفہ۔ تو وزیر خود جا کر جس نے کام سارا کیا تھا وہ پرچی لے کر گیا تو اس کا سر اڑ گیا۔ اب خلیفہ چند دن ہوئے تو دیہاتی پھر آ گئے، حیران ہوا کہ دیہاتی پھر آ گئے، وزیر غائب ہے۔ تو پوچھا دیہاتی کہ تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس طرح سے جو تو نے مجھے پرچی لے کر دی تھی، میں نے وہ وزیر آگے بیٹھا تھا، رستے میں تھا، اسے مجھ سے لے لی، میں اس کو لے کر چلا گیا۔ خلیفہ کو سمجھ آ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ تو خلیفہ کہنے لگا کہ حسد جو ہے ایسا انصاف پسند ایسی چیز ہے کہ جو سب سے پہلے حاسد کو قتل کرتا ہے۔ خیر، اس لیے آپ کو حاسد سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا علاج خود بخود ہو رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حاسد اپنے حسد کی آگ میں خود ہی جل رہا ہوتا ہے،
ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے آپ کو اس کے شر سے بچانے کی کوشش کیجیے، ورنہ وہ کیا ہے، اس کو کیا سزا مل رہی ہے، اس کو سزا مل رہی ہے۔ تو یہ ہے سود کے جو اہم ترین موضوعات ہیں۔ بارک اللہ فیک۔